بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی پیاری اور منفرد معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک دیکھیں اور اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی علیہ السلام شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اہل جنت کی گفتگو، یعنی جو لوگ نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، وہاں ان کی بات چیت کیسی ہوگی؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی صدا ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کی آپس کی دعا ہوگی سلامتی ہو، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سب جہانوں کا۔ نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ صحیح بخاری۔ مولا علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود نہ پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلہ میں میری مدد فرما۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے سے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، یعنی جس کی جیسی اچھی حیثیت ہو اسی لحاظ سے وہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، خوشحالی کے باوجود پھٹیچر نہ بنا رہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل اور زبان کا سچا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا کریں تو اس طرح دعا کریں، اے میرے رب میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، میری نصرت فرما، میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی، مصیبت اور مشکل درپیش ہو تو اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ یا بدیع پڑھ کر دعا کریں، جو پریشانی، مصیبت اور مشکل ہوگی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی نشانی یہ بتائی کہ اس رات کے بعد جو سورج نکلتا ہے اس رات اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اور شب قدر کی رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ سرد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک اور شب قدر کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر پر آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔